بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بغیر ہماری طبیعت اداس اور پریشان ہے۔ ساقی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آپ خاموش بیٹھے تھے۔ ساقی نے کہا، اے یوسف، بادشاہ عزیز مصر نے آزادی کا حکم دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، عزیز سے جا کر کہہ دے کہ میں اکیلا اس قید سے نہیں نکلنا چاہتا۔ ساقی دوبارہ عزیز کے پاس آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ عزیز مصر نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دینے کا حکم دے دیا۔ ساقی نے یہ خوشخبری بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ عزیز سے کہہ دے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت تک قید سے باہر نہ آئے گا جب تک زلیخا میرے متعلق صاف صاف نہ معلوم کر لے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے متعلق عزیز مصر کے دل میں نام کو بھی شبہ باقی رہ جائے۔ عزیز مصر نے زلیخا کو اسی وقت طلب کر لیا۔ زلیخا نے عزیز مصر کے سامنے اپنے جرم کا اقبال کیا اور کہا، بے شک یوسف علیہ السلام سچا اور پاک دامن ہے، اس میں ذرہ بھر بھی برائی نہیں ہے۔ ساری خطا میری تھی، میں ہی مجرم خطاوار ہوں۔ بے شک سچ سچ ہو کر رہتا ہے اور جھوٹ جھوٹ۔ اب اس وقت جھوٹے اور سچے بالکل الگ الگ خدا نے ظاہر کر دیے۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بالکل سچا ہے۔ میں نے زلیخا کو دربار میں طلب کر کے کل حالات دریافت کر لیے ہیں۔ زلیخا نے تیری پاک دامنی اور سچائی کی گواہی دی ہے۔ زلیخا نے بھرے دربار میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا اے یوسف علیہ السلام، جلد آ، میں تیرے لیے بے کل و بے تاب ہوں۔ چنانچہ قاصد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام سنایا اور تمام حالات بیان کیے تو آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے اٹھ کر آپ کی تعظیم کی اور آپ کو نہایت اچھا اور بیش قیمت شاہی لباس پہنا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، آج تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے اسی سلطنت کا مختار کل بنا دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر میں باتیں ہو رہی تھیں۔ دربار میں خاص و عام بے شمار لوگ موجود تھے۔ عزیز مصر نے ان تمام آدمیوں کے سامنے اپنا تاج و تخت اور تلوار سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر کے خود سلطنت سے دستبردار ہو گیا۔ وہی یوسف علیہ السلام جو اس سے قبل مصر کے قید خانے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس وقت وہ مصر جیسی عظیم الشان سلطنت کا حاکم اور تمام سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ جس روز عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تاج و تخت کا مالک بنایا، اسی روز اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا فرما روا بنانے کے بعد عزیز مصر ایک دن کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکا۔ مصر کا حاکم بن جانے کے بعد جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بارش کافی ہونے پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا، تب آپ علیہ السلام نے اہل مصر کو حکم دیا کہ ہر امیر غریب، ضعیف و قوی ان دنوں میں کاشتکاری کا کام انجام دے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جنگل ہو یا ریگستان، وہاں کاشتکاری ضرور کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سال غلہ کثرت سے پیدا ہوا اور خوب عرضہ نرخ میں فروخت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی خوراک سے فاضل تمام غلہ خرید کر رکھ لیا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ لوگوں نے خوشی خوشی وہ فروخت کر دیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق 7 برس تک یہی ہوتا رہا۔ اہل مصر ہر جگہ کاشتکاری کرتے، جو اناج پیدا ہوتا دوسری فصل تک کے لیے اپنی خوراک نکال کر بیچ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ دور اندیشی سے کام لیں اور جہاں تک ممکن ہو کم خرچ کریں۔ جس قدر اناج کو خرچ کرنے میں کفایت کر سکیں ضرور کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف غلہ ہی نہیں بلکہ گھاس پھوس بھی کافی بھر لیا تاکہ جانوروں کے لیے چارے کے کام آ سکے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ بارش نہ ہونے کے سبب چارہ بھی نہ مل سکے گا۔ 7 برس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قدر غلہ بھر لیا کہ پورے 7 شہر غلہ اور چارے سے بھر گئے۔ 7 برس گزر جانے کے بعد زمین خشک ہونے لگی، مطلع ہر وقت صاف رہنے لگا، پانی کی ایک بوند بھی نہ گری۔ بارش نہ ہونے کے سبب پہلے ہی سال میں مصر میں قحط سالی نمودار ہوئی اور لوگ امید سے زیادہ پریشان ہونے لگے۔ اہل مصر روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو گئے۔ جب قحط سالی زوروں پر ہو گئی اور لوگوں کی حالت پریشان ہونے لگی، وہ حیران تھے کہ پیٹ کس طرح بھریں اور خوراک کے لیے غلہ کہاں سے لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے برابر غلہ جمع کر کے اسی دن کی پریشانی کے لیے رکھ لیا تھا۔
چنانچہ آپ نے غلہ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ دن رات برابر آپ بھوکوں کو غلہ فروخت کرتے رہے۔ پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے چاندی کے عوض غلہ فروخت کیا۔ جب اہل مصر کے پاس نقدی سونا چاندی ختم ہو گیا تو دوسرے سال آپ نے جواہرات کے عوض غلہ فروخت کیا اور لوگوں کے پاس جواہرات بھی ختم ہو گئے۔ تیسرا سال آیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہر شخص مویشی دے کر غلہ خرید سکتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس سے تمام مویشی ختم ہو گئے۔ چوتھے سال آپ نے اعلان کیا کہ ہر شخص لونڈیاں اور غلام دے کر غلہ خرید سکتا ہے۔ جب اہل مصر کے پاس لونڈیاں اور غلام ختم ہو چکے تو پانچویں سال حضرت یوسف علیہ السلام نے غور کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہر شخص اپنی زمین اور مکان فروخت کر کے غلہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مکانوں اور زمینوں کے عوض غلہ لینا شروع کر دیا۔ جب لوگوں کے پاس سے مکان اور زمینیں ختم ہو گئیں تو چھٹے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، لہٰذا اپنی اولاد کو فروخت کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ سنا تو خوشی خوشی اپنی اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر کے غلہ لینا شروع کر دیا۔ جب ساتواں سال آیا تو لوگ بے حد پریشان تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ غلہ خریدتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم لوگ بھوکے مرنے لگے ہیں تب سب کے سب جمع ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، آج سے ہم تیرے غلام ہیں، ہماری جانوں کے عوض ہمیں غلہ عنایت فرمائے۔ اے یوسف علیہ السلام، ہم تیری غلامی میں بھی خوش ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو اپنی غلامی سے آزاد کیا بلکہ ان کا تمام مال و دولت، نقدی سونا چاندی، جواہرات، مویشی، زمینیں، مکانات، غلام، باندیاں اور اولاد، غرض یہ کہ ان کی 7 سالوں میں جو کچھ بھی ان سے لیا تھا سب کا سب انہیں واپس کر دیا اور ان سے کہا، اے لوگو، تم سب کو میں نے بخوشی سے آزاد کیا اور تمہاری تمام چیزیں تمہیں واپس کرتا ہوں۔